بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں جاوید خان آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جے کے انالیسس کے پروگرام فائنل اوپینین کے ریگولر ایپیسوڈ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہوگا پاکستان کی سویلین بیوروکریسی یا بیوروکریٹک سسٹم۔ یہ جو موجودہ بیوروکریٹک نظام ہے، یہ ہمیں برطانیہ یعنی انگریزوں سے انہیریٹڈ ہوا ہے اور اسی کو ہم آگے چلا رہے ہیں۔ یہ قطعاً بھی اس صدی سے ہم آہنگ نہیں ہے، یہ آج سے 300 سالہ پرانے نظام کا حصہ ہے جو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق، ان حالات کے مطابق بنایا گیا تھا، لیکن آج تک کبھی کسی نے اس پہ سوچ و بچار ہی نہیں کیا ہے کہ اس کو آج 21ویں صدی کے جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ اور اس کے مطابق بنایا جائے۔ یہ تو اس کا ایک بنیادی اسٹرکچرل فالٹ ہے۔ دوسری طرف اس کا معیار اس قدر ہم نے یا اس کا خلیہ اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ یہ صرف براہ نام ایک سول سروس رہ چکا ہے۔ عملاً یہ تباہ و برباد ہو چکا ہے یہ نظام، اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی حکومت کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ اسی نظام پر یعنی سویلین بیوروکریٹک سٹرکچر جس کو کہیں گے اس پہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہی لوگ سارے ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ ان پہ صرف اوور ویو یا واچ ڈاگ کے طور پر پولیٹیکل لوگ، وزیر وغیرہ بنے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا یہی نظام یا ڈھانچہ گر چکا ہو، یا دیمک جس طرح کسی چیز کو لگ چکا ہو یا کھا چکا ہو، اور وہ صرف ایک ہولو یا دیمک زدہ درخت یا لکڑی کی طرح کھڑا ہو، تو آپ تصور کریں کہ وہ کیسے کام کر سکتا ہے، یا اس ملک کو یا اس ریاست کو کیسے ایک پراپر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی ایک تو کوالٹی وائز وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور دوسری جو تھوڑی بہت رہی صحیح کسر تھی، بلکہ تھوڑی بہت نہیں، جو بھی حکومت وقت سیاسی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ جب آتی ہے تو وہ 100% مداخلت کرتی ہے، اور وہ اس صوبے میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین جو سول افسر ہوتے ہیں، چیف سیکرٹری، آئی جی، ایس ایس پی، حتیٰ کہ تانیدار تک، وہ اپنی پولیٹیکل مقاصد کے لیے لگاتے ہیں تاکہ وہ ان کے پولیٹیکل عزائم پورے کر سکیں یا ان کے مالی مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ نتیجتاً ہماری بیوروکریسی ایک کرپٹ مافیا کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اور آج اگر آپ سول سروس میں دیکھیں تو شاید ہی کوئی 5% نوجوان اس خیال سے آتے ہوں گے کہ ہم اس ملک میں ایز اے سویلین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر آنا چاہتے ہیں۔ مور دین 95% صرف اور صرف ان کی جو لیوکریٹو مالی اس میں فوائد ہے، اس
کو دیکھ کر آتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ سول بیوروکریسی کے لوگ بے تحاشا غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے سے دولت سمیٹتے ہیں اور وہ اربوں خربوں کے مالک بن جاتے ہیں، تو ان کے اس ٹھاٹ باٹ سے انسپائر ہو کر وہ سول سروس کی طرف آتے ہیں. تو آپ خود اندازہ کریں کہ جب آپ کا ٹاپ ایلیٹ نوجوان اس نیت سے داخل ہوتا ہے کہ میں نے بھی مال بنانا ہے، یا دوسرے الفاظ میں میں نے بھی اس ملک کو جو اس کے پریڈ اسیسر ہوتے ہیں، سینئر ہوتے ہیں، ان کی طرح لوٹنا ہے، بلکہ ان سے زیادہ لوٹنا ہے. تو یہ ایک قسم کا آپ اس طرح مثال دے سکتے ہیں کہ جب آپ کا چیف چوکیدار ہی اس نیت پہ ایک جگہ پہ ڈیوٹی پر آ جائے کہ اس گو ڈاؤن کو سب سے زیادہ میں نے لوٹنا ہے، کیونکہ میرے سے پہلے والے اس کو جتنا لوٹ چکے ہیں وہ کم ہے، تو پھر آپ تصور کریں کہ آپ کے ملک کا کیا بنے گا. لہٰذا آج ہم جس پرسان حال میں ہیں، اس میں ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ ہمارا کمپلیٹ سویلین بیوروکریسی کی ناکامی اور ان کی کرپشن میں ملوث ہونا ہے. لہٰذا اس سمت میں بھی ہمیں اس پرانے اور گلے سڑے نظام کو اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا اور ایسے نظام کی بنیاد رکھنی ہوگی جس میں میرٹ پہ وہ نوجوان آگے آئیں جو اس ملک کو سرو کریں، ان کی خدمت کی خاطر آئیں، اور صرف اس کی ذہن میں اپنی حق حلال کی تنخواہ کا تصور ہو. ابھی تو تنخواہ جو ہر ماہ کسی بھی ملازم کو ملتی ہے وہ سمجھے کہ یہ لوگ خاطر میں بھی نہیں لاتے ہیں. موسٹلی زیادہ تر میں نے بتایا 90% ہماری جو سول سرونٹس ہے وہ کروڑوں سے گزر کے ارب پتی بن چکے ہیں، اور اپنی پروٹیکشن کے لیے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ ایک 17 یا 18 گریڈ کے افسر کو پرائم منسٹر ہی سسپینڈ کر سکتا ہے، وہ بھی معقول جب پی ایم کے ساتھ معقول کوئی وجہ ہو. چیف منسٹر کو 17 یا 18 گریڈ کے کسی افسر کو معطل ہونے کا اختیار ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ملک چلانے والے پولیٹیشین اور ان کے زیر انتظام لوگ جو ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یعنی بیوروکریسی، جب آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے لوٹ مار کو پروٹیکشن دیتے ہیں. لہٰذا یہ ایک دوسرے کے جرائم کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں اور دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ پولیٹیشینز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کی مالی اور دوسرے جرائم میں، اور وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ایز اے ریزلٹ. لہٰذا جب گھر کا مالک اور چوکیدار دونوں چور ہو جاتے ہیں تو آپ ہی ناظرین تصور کریں کہ اس گھر کا کیا حال ہوگا. اس کا حال ایسے ہی ہوگا جو انفارچونیٹلی آج ہمارے ملک کا ہو چکا ہے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگراموں میں جب ڈیٹیل میں جائیں گے، روشنی ڈالیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.